بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذا تجب الیمین مع البینۃ فی الشہادۃ علی المیت والطفل والمجنون۔ بینہ کے ساتھ مدعی قسم کھانے کے تقریباً 4 موارد ہے۔ اس کو قسم استظہاری کہتے ہیں، یمین استظہاری۔ استظہار کا مطلب احتیاطاً مدعی کے بینہ کے ساتھ مدعی قسم بھی کھانا پڑے گا۔ اور اس کا پہلا مورد گزشتہ درس میں بتا دیا، یعنی شخص غائب کے خلاف دعویٰ کرے اور قاضی غائبانہ حکم دینے کی صورت میں مدعی کو بینہ کے ساتھ قسم بھی کھلانا ہوگا۔ یہ پہلا مورد ہے، یعنی دعویٰ بر غائب۔ اور دوسرا مورد دعویٰ بر میت ہے۔ اگر کسی مردہ شخص کے خلاف دعویٰ دائر کرے اور مدعی کے پاس بینہ ہو، 2 عادل گواہ ہو، پھر بھی مدعی قسم کھانا پڑے گا۔ یہ 2 ہو گیا۔ تیسرا دعویٰ بر طفل، اور چوتھا دعویٰ بر مجنون۔ بچہ اور پاگل کے خلاف دعویٰ کرے تو مدعی کے پاس بینہ بھی ہو، پھر بھی مدعی قسم کھانا پڑے گا۔ تو یہ 4 موارد ہو گئے۔ ان میں سے شہید فرماتے ہیں دعویٰ بر میت کی صورت میں روایت موجود ہے۔ اگر مردے کے خلاف کسی نے دعویٰ دائر کیا اور قاضی حکم دینا چاہتا ہے اور مدعی کے پاس بینہ بھی ہے، 2 عادل گواہ بھی ہے، پھر بھی مدعی کو قسم بھی کھلانا پڑے گا۔ کیوں وجہ روایت میں ذکر ہوا ہے؟ روایت میں بیان کیا گیا ہے چونکہ میت اپنے دفاع نہیں کر سکتا، میت اپنے دفاع کرنے کے لیے اس کے لیے زبان نہیں ہے، وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس وجہ سے مدعی قسم کھائے گا تاکہ قاضی کو اطمینان ہو جائے کہ مدعی کا حق میت پر باقی ہے۔ اگر وہ میت زندہ ہو کر جواب دیتا تو ممکن ہے میت جو مردہ شخص ہے وہ اپنا دفاع کر سکتا تھا، ابھی تو وہ دفاع نہیں کر سکتا ہے۔ اب وہ مردہ جو ہے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ زبان اس کے لیے کھل جائے تو وہ احتمال ہے کہ وہ کہے کہ اس نے اپنے حق کو چھوڑ دیا تھا، بری ذمہ کر لیا تھا، یا میں نے اس کا حق دیا تھا، حق واپس کیا تھا اور گواہوں کو پتہ نہیں تھا۔ یہ سارے احتمالات موجود ہیں، اس وجہ سے بطور احتیاط مدعی کو قسم کھلانا ہے تاکہ اس بات پر اطمینان حاصل کیا جائے کہ اس شخص کے مرنے تک مدعی کا حق میت پر برقرار تھا اور ابھی بھی ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھلانا ہے۔ اب میت کے خلاف دعویٰ کرے تو اس صورت میں روایت واضح موجود ہے کہ اس کی علت بیان کیا گیا، لیکن باقی تینوں میں روایت نہیں ہے، یعنی دعویٰ بر غائب اور دعویٰ بر طفل اور دعویٰ بر مجنون۔ غائب کے خلاف دعویٰ کرے تو بینہ کے ساتھ قسم کھانا، اور بچے کے خلاف دعویٰ کرے تو بینہ کے ساتھ قسم کھانا، اور مجنون کے خلاف دعویٰ کرے تو بینہ کے ساتھ قسم کھانے کے بارے میں خصوصی روایت نہیں ہے، لیکن علماء نے ان تینوں موارد کو بھی دعویٰ بر میت کے ساتھ شامل کیا۔ تو شہید کہہ رہے کہ باقی 3 موارد کو میت کے ساتھ شامل کرنا یہ قیاس نہیں ہے، وہ قیاس نہیں ہے جو ہمارے مذہب میں باطل ہے، یعنی قیاس مستنبط العلہ نہیں ہے، بلکہ یہ قیاس منصوص العلہ ہے۔ اس کا دوسرا نام دیا ہے اتحاد طریق ہے، چونکہ قیاس ایک دفعہ فرع کے لیے اصل کا حکم ثابت کرنے کی جو وجہ ہے، یعنی وجہ مشابہت، فقیہ اپنی طرف سے استنباط کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں قیاس مستنبط العلہ، یعنی شارع نے کچھ نہیں بتایا، صرف حکم بتایا ہے اصل کے لیے، اور خود فقیہ اپنی طرف سے فرع کے لیے بھی اسی علت کو ثابت کر کے حکم ثابت کرنا، اس کو کہتا ہے قیاس مستنبط العلہ، جس کی علت استنباط کیا گیا ہے۔ یہ تو ہمارے مذہب میں جائز نہیں ہے،
لیکن ایک قیاس ہے جس کا نام قیاس منصوص العلہ ہے، یعنی وہ قیاس جس کی علت اور وجہ خود شارع نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ صورتحال ہے کہ میت کے لیے خود امام نے روایت نے فرمایا ہے میت کے خلاف جب دعویٰ کرے تو مدعی اپنے بینہ کے ساتھ قسم کیوں کھانا ہے؟ اس کی وجہ یہ بتا دیا چونکہ میت اپنے دفاع نہیں کر سکتا، تو یہ دفاع نہ کرنا، دفاع ممکن نہ ہونا طفل اور مجنون اور غائب میں بھی ہے، کیونکہ غائب تو محکمے میں موجود ہی نہیں ہے، وہ اپنے دفاع نہیں کر سکتا۔ طفل ابھی نابالغ ہے، بچہ ہے، اس کی عقل نہیں ہے، مجنون بھی عقل نہیں رکھتا ہے، اس وجہ سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے، یعنی ان کے لیے زبان نہیں ہے۔ زبان نہ ہونے میں میت اور یہ باقی تین افراد ایک جیسے ہیں، تو یہ ہو جائے گا قیاس منصوص العلہ یا اسباب اتحاد طریق ہے، پس میت کا حکم باقی تینوں کے لیے بھی لاگو ہوگا۔ اما شہید ثانی اس استدلال کو رد کرتے ہیں، فرماتے ہیں اتحاد طریق والی بات ہم نہیں مانتے ہیں، کیونکہ میت کے لیے زبان نہ ہونا، اپنا دفاع نہ کرنا، یہ تو ہمیشہ کے لیے مطلقاً ہے۔ میت نہ فعلاً جواب دے سکتا ہے، نہ بالقوہ جواب دے سکتا ہے، آئندہ بھی جواب دے سکتا ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے میت کی زبان بند ہو گئی ہے مطلقاً، یعنی نہ فعلاً نہ قوتاً میت اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ لیکن باقی تینوں میں کہتے ہیں فعلاً وہ جواب نہیں دے سکتا، لیکن بعد میں جواب دینے کے قابل ہے۔ بطور مثال شخص غائب کے خلاف جب دعویٰ دائر ہو تو وہ غائب جب حاضر ہو جائے تو وہ اپنا دفاع کر سکتا۔ اسی طرح بچہ ابھی تو بچہ ہے لیکن کئی سالوں کے بعد وہ بالغ ہوگا تو اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ مجنون پاگل شخص ابھی پاگل ہے، اگر علاج ہو جائے، ڈاکٹر کے پاس لے جا کے اس کا علاج ہو جائے تو وہ عقل ٹھکانے پر آئے تو اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ پس شہید ثانی کے نظر میں یہ استدلال درست نہیں ہے۔ میت میں جو علت بیان کیا ہے باقی تینوں میں وہ علت بعینہ موجود نہیں ہے۔ پس یہاں پر شہید ثانی نے اس استدلال کو رد کر لیا، لیکن علماء مشہور علماء نے تینوں کے لیے یہ حکم، یعنی غائب اور مجنون اور طفل تینوں کے لیے میت والا حکم لاگو کیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں رکھا۔ پھر شہید نے ایک اور مسئلہ چھیڑا ہے، مصنف کی عبارت میں مطلقاً مدعی قسم کھائے گا، فتویٰ یہ آیا مطلقاً کا مطلب یعنی اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ میت کے خلاف، مجنون کے خلاف، غائب کے خلاف عین کا دعویٰ کیا ہو یا دین کا دعویٰ کیا ہو، دونوں صورتوں میں مدعی اپنے بینہ کے ساتھ قسم کھائے گا۔ مصنف کی اطلاق سے یہ بات واضح ہے، یعنی عین اور دین میں فرق نہیں رکھا، لیکن کچھ علماء نے عین اور دین میں فرق رکھا ہے۔ اگر میت کے خلاف کسی نے دین کا دعویٰ کیا ہے تو اس مدعی کے لیے بینہ کے ساتھ قسم بھی کھانا ضروری ہوگا، لیکن اگر عین کا دعویٰ کیا ہو تو بینہ کافی ہے، پھر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ انہوں نے یہ بتا دیا کہ چونکہ دین ابراء ہونے کا احتمال ہے، دین اگر میت کے خلاف دین کا دعویٰ کیا ہو تو ممکن ہے گواہوں کے علم میں لائے بغیر مدعی نے میت کو بخش دیا ہو، یا ممکن ہے گواہوں کو گواہوں کے لیے پتہ ہوئے بغیر، یعنی گواہوں کے علم میں آئے بغیر میت نے مدعی کو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے دین واپس کیا ہو۔ یہ سارے احتمالات ہیں، ان تمام احتمالات کو دور کرنے کے لیے احتیاط اور استظہار کے لیے قسم کھانا پڑے گا۔ لیکن اگر دین کا دعویٰ ہو، مثال کے طور پر اگر مدعی نے کہا کہ میت کے پاس جو چیز موجود ہے، مثلا کوئی قالین ہے یا کوئی چیز ہے، تو وہ کہے کہ یہ چیز میری ہے اور میت نے مجھ سے عاریتاً لیا تھا، استعمال کے لیے مجھ سے لیا تھا، ابھی تک واپس نہیں کیا، یا اس نے چھین کے لیا تھا، غصب کر کے لیا تھا اور اس پر بینہ لایا
تو بینہ لانے سے مدعی کی ملکیت اس عین پر ثابت ہو جائے گی۔ جب ملکیت ثابت ہو جائے تو اس ملکیت کو استصحاب کرنا ہے، تو یہ استصحاب قسم کی جگہ لے لے گا، یعنی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مدعی کی ملکیت اس چیز پر ابھی بھی باقی ہے۔ لہٰذا بعض علماء اور فقہا نے دین اور عین میں فرق رکھا۔ دین میں قسم کھانے کی ضرورت ہے، اگر عین کا دعویٰ کرے تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ استصحاب موجود ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا اس طرح فرق رکھنا بھی صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ کیونکہ مدعی کا جو دعویٰ ہے کہ یہ عین میرا مال ہے تو اس پر گواہ لایا، تو یہاں پہ احتمال یہ ہے کہ یہ عین میت کی ملکیت میں منتقل ہو گئی ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ مثلا میت نے مدعی سے خرید لیا ہو، اب وہ میت جو ہے اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے دفاع میں کچھ بول نہیں سکتا ہے، اسی وجہ سے ادعائے عین کی صورت میں بھی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بس احتیاط دونوں حالت میں موجود ہے، عین کا دعویٰ کرے تو بھی احتیاط کے طور پر قسم کھلانا پڑے گا، دین کا دعویٰ کرے تو بھی احتیاط کے طور پر قسم کھلانا پڑے گا۔ تو ان دونوں میں فرق رکھنا شہید ثانی کے نظر میں درست نہیں ہے، بلکہ مصنف نے جو اطلاق کے طور پر فتویٰ دیا ہے، چاہے عین کا دعویٰ کرے چاہے دین کا دعویٰ کرے، دونوں صورتوں میں مدعی قسم کھانا ہوگا۔ ہاں، یہ قول شہید ثانی کے نظر میں درست ہے۔ بس یہ گفتگو یہاں تک مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہے اگلا مرحلہ جو ہے الگ گفتگو ہے، الگ بحث ہے، القول فی التعارض، تعارض الدعویٰ فی الاموال۔ اموال میں جھگڑا اور دعویٰ تعارض ہو جائے تو کیا کرنا چاہے، کچھ موارد الگ بیان کرتے ہیں، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے، فی الحال اس کی عبارت پڑھ لیں گے۔ وَقَذَا تَجِبُ الْيَمِينُ مَعَ الْبَيِّنَةِ، شہید فرماتے ہیں اسی طرح بینہ کے ساتھ قسم کھانا واجب ہے۔ اسی طرح کیونکہ ایک مورد پہلے بتا دیا ہے، یعنی تجب الیمین مع البینہ علی بقاء الحق، کس میں کہا تھا؟ غائب شخص کے بارے میں۔ اگر شخص غائب کے خلاف دعویٰ دائر کرے اور مدعی کے پاس بینہ ہو تو وہ قسم بھی کھائے گا، یہ ایک مورد بتا دیا۔ اسی طرح مزید 3 موارد اور بتاتے ہیں، مزید 3 اور جگہوں میں مدعی بینہ لانے کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھانا پڑے گا۔ وہ کیا ہے؟ فی الشہادۃ علی المیت، ایک تو میت کے برخلاف گواہ لایا، یعنی کسی نے میت کے خلاف دعویٰ دائر کیا، محکمے میں شکایت کی اور اپنے پاس بینہ بھی ہے، بینہ کی تعداد بھی پوری ہے، پھر بھی قسم کھانا پڑے گا۔ والطفل، اور فی الشہادۃ علی الطفل، بچے کے خلاف گواہ لایا، والمجنون، پاگل کے خلاف دعویٰ کر کے گواہ لایا، تو ان گواہوں کے ساتھ قسم بھی کھانا پڑے گا۔ اما علی المیت فموضع وفاق، اب ان 4 میں سے میت کے خلاف اگر کسی نے دعویٰ کیا تو اس دعویٰ کے ساتھ قسم کھانا، بینہ کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھانا، فموضع وفاق، یہ محل اتفاق ہے، تمام فقہا اس کو مانتے ہیں۔ اگر کسی نے میت کے خلاف دعویٰ دائر کیا تو مدعی بینہ کے ساتھ ساتھ قسم بھی کھانا پڑے گا، کیونکہ میت کے بارے میں روایت موجود ہے، نص صریح روایت ہے، اس لیے تمام علماء نے مان لیا۔ وَأَمَّا عَلَى الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ فَلِمُشَارِكَتِهِمْ لَهُ فِي الْعِلَّةِ الْمُومَى إِلَيْهَا فِي النَّصِّ، لیکن غائب کے خلاف شہادت اور دعویٰ دائر کرے اور بچے کے خلاف دعویٰ دائر کرے اور مجنون کے خلاف دعویٰ دائر کرنے کے صورت میں بینہ کے ساتھ قسم کھانا، یہ کہاں سے ثابت ہو رہا ہے؟ تو شہید کہہ رہے کہ فَلِمُشَارِكَتِهِمْ لَهُ، یہ سب کے سب میت کے ساتھ شریک ہونے کی وجہ سے ہے۔ مشارکتہم کی ضمیر جمع، غائب، طفل، مجنون، ان تینوں کی طرف لٹاؤ، یہ تینوں میت کے ساتھ شریک ہے اس علت میں جس علت کی طرف روایت میں اشارہ کیا گیا ہے۔
روایت میں حدیث میں جو میت کے بارے میں روایت وارد ہو چکی ہے، اس روایت میں اس علت کی طرف اشارہ کیا گیا. وہ علت غائب میں بھی موجود ہے، طفل میں بھی موجود ہے اور مجنون میں بھی موجود ہے. وہ علت کیا ہے؟ وَهُوَ أَنَّهُ لَا لِسَانَ لَهُ لِلْجَوَابِ. وہ علت مما، وہ علت جس کی طرف اشارہ کیا گیا وہ یہ ہے کہ بے شک میت کے لیے جواب دینے کی زبان نہیں ہے، یعنی میت اپنا دفاع نہیں کر سکتا. فَيَسْتَظْهَرُ الْحَاكِمُ بِهَا، پس حاکم احتیاط کرے گا، بِهَا یعنی یمین کے ساتھ. چونکہ حاکم کو پتہ نہیں ہے کہ میت کے اوپر وہ حق باقی ہے یا نہیں ہے. ممکن ہے گواہوں کو تو پتہ نہ ہو کہ مدعی نے میت کے لیے اپنے دین کو بخش دیا ہو، ابراء کیا ہو، یا میت مرنے سے پہلے اپنا دین واپس کیا ہو اور گواہوں کو پتہ نہ ہو. یہ احتمال ہے. اس احتمال کو دور کرنے کے لیے مدعی قسم کھائے گا. مدعی کہے گا کہ اس شخص کے مرنے تک میرا حق برقرار تھا، اور حق کے باقی ہونے پر قسم کھانا ہے. تو یہ قسم استظہاری کہا جاتا ہے، یعنی قسم احتیاطی، احتیاط والا قسم ہے. فَيَسْتَظْهَرُ الْحَاكِمُ، حاکم احتیاط کرے گا، بِهَا یعنی اس قسم کے ذریعے سے، قسم کے ذریعے سے احتیاط کرے گا. اِذْ يُحْتَمَلُ لَوْ حَذَرَ كَامِلًا أَن يُجِيبَ بِالْإِيفَاءِ أَوِ الْإِبْرَاءِ، کیونکہ احتمال ہے کہ اگر وہ شخص جو مر گیا ہے اگر وہ حاضر ہو جائے، شخص جو مرا ہوا ہے وہ حاضر ہونا فرض کرے، یعنی بطور فرض وہ حاضر ہو جائے، یا طفل کامل ہو جائے، یا مجنون ٹھیک ہو جائے، یا شخص غائب حاضر ہو جائے. لو حضر کاملا، یہ کاملا طفل و مجنون کی طرف اشارہ ہے کہ اگر شخص مدعا علیہ بچہ ہو، کامل ہو جائے، کامل ہو کر حاضر ہو، یا مجنون جو ہے کامل ہو کر حاضر ہو، تو احتمال ہے ایجیب بالایفاء کہ وہ قرض وفا کرنے کا جواب دے سکتا ہے، او الابراء یا مدعی اس کو بری کرنے کا بھی جواب دے سکتا ہے. اب فرض کرو میت جو ہے دوبارہ زندہ ہو جائے، زندہ کرے، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہو مردہ زندہ کرنے کا، تو ممکن ہے وہ جواب دے کہ اس نے مجھے بری کیا تھا. تو یہ سارے احتمال ہے. ان احتمالات کو دور کرنے کے لیے فَيَتَوَجَّهُ الْيَمِينُ، مدعی کی طرف یمین رخ کرے گا، یعنی قسم اس کی طرف رخ کرنی چاہیے اور قسم کھانا پڑے گا. بس میت کے بارے میں مسئلہ واضح ہے. وَهُوَ مِن بَابِ اتِّحَادِ طَرِيقِ الْمَسْأَلَتَيْن لَا مِن بَابِ الْقِيَاسِ. شہید ثانی فرماتے وَهُوَ یعنی یہ استدلال، یعنی میت کا حکم باقی تینوں موارد میں جاری کرنے میں جو استدلال پیش کیا ہے، جاری کرنے کے سلسلے میں جو دلیل لایا ہے، وہ استدلال من باب اتحاد طریق المسئلتین، دونوں مسئلوں کے راستہ ایک ہونے کے باب میں سے ہے. یعنی قیاس منصوص العلہ ہے، علت کا ذکر خود روایت میں موجود ہے اور اسی علت کو ہم نے باقی موارد میں جاری کیا ہے. لا من باب القیاسی، لیکن یہ استدلال قیاس کے باب میں سے نہیں ہے. یعنی قیاس سے مراد وہ قیاس باطل والی صورت، یعنی قیاس مستنبت العلہ والی صورت نہیں ہے جس میں فقیہ علت اپنی طرف سے بنا کے اصل کا حکم فرع کے لیے جاری کرنا، یہ والی صورت نہیں ہے. بلکہ ہمارا جو محل بحث ہے وہ اتحاد الطریق والا مسئلہ ہے، یعنی قیاس منصوص العلہ والی صورت ہے. پس میت کا حکم غائب اور طفل مجنون کے لیے بھی جاری ہوگا. پس جس طرح میت کے خلاف دعویٰ کرنے کی صورت میں مدعی کے بینہ کے ساتھ قسم کھانا ضروری ہے، غائب کے لیے بھی یہی ہے، طفل کے لیے، مجنون سب کے لیے ایسا ہی ہے. کیونکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ان موارد میں بھی احتیاط کیا جائے، غائب میں بھی، طفل و مجنون میں بھی، کیونکہ تمام موارد میں مدعا علیہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا. بس یہ مسئلہ دونوں میں شریک ہے، تمام موارد میں شریک ہے. وَفِيهِ نَظَرٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں وَفِيهِ یعنی اس استدلال میں اشکال ہے،
استدلال میں تو علماء نے یہ کہا کہ میت اور باقی موارد میں علت ایک جیسے ہے، یعنی لا لسان لہ للجواب. یہ وجہ ہے کہ اپنے دفاع نہ کرنا یا اپنے دفاع کے لیے زبان نہ ہونا میت میں بھی ہے، غائب میں بھی ہے، طفل و مجنون میں سب میں ہے. تو شہید فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ میت کے لیے زبان نہ ہونا مطلقاً ہے. یعنی میت بالفعل بھی زبان نہیں رکھتا، بالقوہ بھی زبان نہیں رکھتا، یعنی مطلقاً کسی بھی صورت میں میت اپنا دفاع نہیں کر سکتا. لیکن باقی تینوں میں بالفعل زبان نہیں ہے لیکن بالقوہ زبان ہے. غائب حاضر ہو کر جواب دے سکتا، طفل جو ہے بالغ ہونے کے بعد جواب دے سکتا ہے، مجنون ٹھیک ہونے کے بعد جواب دے سکتا ہے. بس ان کو ایک جیسا قرار دینا درست نہیں ہے. وفیہ نظر، یعنی اس استدلال میں اشکال ہے للفرق، کیونکہ فرق ہے میت اور باقی موارد میں فرق ہے. مع فقد النص، ساتھ اس کے کہ غائب و طفل و مجنون میں روایت بھی موجود نہیں ہے. میت کے بارے میں تو حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، لیکن باقیوں میں روایت بھی نہیں ہے. وہ فرق کیا ہے؟ وہ کی ضمیر فرق یہ ہے کہ ان المیت لا لسان لہ مطلقاً، بے شک میت کے لیے مطلقاً زبان نہیں ہے. فی دنیا میں، یعنی دنیا سے چلا گیا، دنیا سے وہ کوتا ہو گیا ہے، اس کی زندگی ختم ہو چکے ہے، دوبارہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے نہ ابھی جواب دے سکتا نہ آئندہ جواب دے سکتا ہے، مکمل زبان بند ہو گئی ہے. میت کے لیے صورتحال یہ ہے. بخلاف المتنازع، اما محل نزاع میں ایسا نہیں ہے. متنازع کیا ہے؟ محل نزاع، یعنی طفل، مجنون اور غائب، ان تینوں میں اس طرح نہیں ہے مطلقاً زبان نہ ہو، ایسا نہیں ہے. فَيُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ إِذَا حَضَرَ أَوْ كَمُلَ. اب ممکن ہے جو متنازع فی افراد ہے، مثلا غائب اگر حاضر ہو جائے تو اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے. شخص غائب کے خلاف دعویٰ دائر کرے تو شخص غائب حاضر ہوگا، جیسا کہ گزشتہ بحث میں بھی بتایا تھا کہ وَهُوَ عَلَى حُجَّتِهِ إِذَا حَضَرَ. یہ عبارت شہید نے لایا کہ وہ غائب اپنے حجت پر برقرار ہے جب وہ حاضر ہو جائے، یعنی جب غائب حاضر ہو تو محکمے میں حاضر ہو کر اپنا جواب دے سکتا ہے. فَيُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ، یعنی اس شخص کی طرف رجوع کر سکتا ہے. اذا حضر، جب وہ حاضر ہو، یعنی شخص غائب حاضر ہو تو اس سے جواب حاصل کر سکتا ہے. او کملا، یا کامل ہو جائے. او کملا یعنی طفل و مجنون کی بات کر رہا ہے. طفل اور مجنون کامل ہونے کے بعد اس کے جواب کی طرف رجوع کر سکتا ہے اور ان سے پوچھ سکتے ہیں. فَيُمْكِنُ مُرَاجَعَتُهُ وَتَرَتُّبُ حُکْمٍ عَلَى جَوَابِهِ. یہ اسی پر عطف ہے، یعنی ممکن ہے ان کی طرف رجوع کرے اور ان کے جواب پر حکم مترتب ہو جائے. اب ممکن ہے وہ حاضر ہونے کے بعد یا طفل و مجنون کامل ہونے کے بعد اقرار کرے، تو اقرار جب کرے تو پھر مدعی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی. یا انہوں نے ابراء کا دعویٰ کیا تو وہ خود بینہ لانا پڑے گا. تو بہرحال ان کے جواب کو دیکھ کر دوبارہ قاضی حکم لگانا ہے. لیکن میت میں تو یہ صورتحال نہیں ہے. میت تو دنیا سے چلا گیا، اس سے تو کوئی جواب حاصل نہیں ہو سکتا ہے. بخلاف المیت، یعنی یہ بات میت کے برخلاف ہے. فکان اقوا فی ایجاب الیمین، بس فکان المیت اقوا. یہ کانا کے ضمیر میت کی طرف اٹھاؤ. بس میت ایجاب یمین میں اقوا ہے، یعنی میت کے سلسلے میں مدعی پر قسم واجب ہونے میں حکم اقوا ہے، زیادہ قوی ہے. لیکن باقی تینوں میں یہ حکم جو ہے ضعیف ہے، قوی نہیں ہے. بس فلا یتحد الطریق، بس ان دونوں موارد کے یعنی میت اور باقی موارد میں آپس میں طریق متحد نہیں ہوا، یعنی دونوں کا جو راستہ ہے وہ ایک نہیں ہوا، یا دونوں کی جو علت ہے وہ ایک نہیں ہے، بلکہ دونوں کا راستہ الگ الگ ہے. تو حکم بھی الگ ہونا چاہیے، دونوں میں حکم لاگو کرنا درست نہیں ہوگا. بس یہ شہید ثانی نے مصنف کے استدلال پر اشکال کیا. پھر اگلا مسئلہ عین اور دین کا مسئلہ ہے. اگر میت کے خلاف کسی نے دعویٰ کیا یا غائب کے خلاف یا طفل کے خلاف یا مجنون کے خلاف،
تو دعویٰ کس چیز کے بارے میں ہے؟ آیا دین کے بارے میں ہو تو یہ حکم ہے، یا عین کے بارے میں ہو، یا دونوں میں ہو؟ تو شہید اول کا نظریہ اس کی عبارت سے ظاہر یہ ہے کہ دونوں میں، عین کا دعویٰ کرنے کی صورت میں بھی، دین کا دعویٰ کرنے کی صورت میں بھی، ہر صورت میں یہی حکم ہے، یعنی مدعی اپنے بینہ کے ساتھ قسم بھی کھانا ہوگا دونوں صورتوں میں، عین کا دعویٰ کرے یا دین کا۔ یہ مصنف کا نظریہ ہے، شہید ثانی بھی اسی نظریے کو مانتے ہیں، لیکن بعض علماء نے عین اور دین میں فرق رکھا ہے اور اس کے لیے استدلال بھی کر دیا ہے، پھر شہید ثانی نے جواب بھی دیا۔ اب یہ خلاصے میں ہم نے بتا دیا ہے، دوبارہ اس کی تفصیل جو ہے خلاصہ نہیں بتائیں گے، عبارت پڑھنا ہے۔ وَإِطْلَاقُهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ دَعْوَى الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ۔ وَإِطْلَاقُهُ کی ضمیر لوٹاؤ مصنف کے اطلاق تقاضا کرتا ہے عین کے دعویٰ اور دین کے دعویٰ میں فرق نہیں ہے، فرق نہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ یقتضی عدم الفرق یعنی فرق نہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے بین دعوی العین والدین، عین کے دعویٰ کرنے کے درمیان اور دین کے دعویٰ کرنے کے درمیان کوئی فرق نہ ہونے کا تقاضا کر رہا ہے۔ یعنی مصنف کا نظریہ یہ ہوگا کہ دین کا دعویٰ کرے تو بھی یہی حکم ہے اور عین کا دعویٰ کرے تو بھی یہی حکم ہے، یعنی مدعی اپنے بینہ کے ساتھ قسم بھی کھانا ہوگا۔ وقیل بالفرق، بعض نے کہا نہیں عین اور دین میں فرق ہے، بعض نے کہا فرق ہے۔ وثبوت الیمین فی الدین خاصتاً، یعنی بعض علماء نے کہا وثبوت الیمین، پڑھو یہ بالفرق پر عطف، یعنی وقیل بالفرق وثبوت الیمین فی الدین خاصتاً، بعض علماء نے فرق کا قائل ہوا، بعض علماء اور انہوں نے یمین کو ثابت کیا صرف دین میں، پھر دین خاصتاً، یمین کو دین میں ثابت کیا لیکن عین میں یمین نہیں ہے۔ بعض علماء کا نظریہ اس طرح۔ شہید ثانی ان کے دلیل پیش کر رہے احتمال الابراء منہ وغیرہ من غیر علم الشہود بخلاف العین۔ قیلہ کا استدلال کیا ہے؟ قیلہ کیا ہے، کیوں اس طرح دین میں جو ہے یمین نہ ہونے کا قائل کیوں ہوا؟ کیونکہ احتمال الابراء منہ، کیونکہ دین سے بری کرنے کا احتمال ہے۔ جب میت نے مدعی سے قرض لیا تھا، بعد میں مدعی اس کو بری کر سکتا ہے، یعنی اس کو بخش سکتا ہے، یا وغیرہ یعنی غیر ابراء، باقی جو ہے ایفا، غیرہ کی ضمیر ابراء کے علاوہ کیا ہے، یعنی اس کو واپس بھی کر سکتا ہے، میت مرنے سے پہلے مدعی کو قرض واپس بھی کیا ہو، یہ بھی احتمال ہے۔ من غیر علم الشہود، گواہوں کے علم میں لائے بغیر، یعنی گواہ کو پتہ نہیں ہے، گواہوں کو تو اتنا پتہ ہے کہ میت نے مدعی سے قرض لیا تھا، قرض لینے کے تو گواہ بن گئے ہیں لیکن بعد میں واپس کرنے کا تو ان کو پتہ نہیں ہے، تو گواہوں کی گواہی سے میت پر حق باقی ہونا مکمل ثابت نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے مدعی قسم بھی کھانا پڑے گا۔ یہ تو دین کا مسئلہ ہو گیا۔ بخلاف العین، اما یہ مسئلہ عین کے برخلاف ہے۔ عین یعنی عین خارجی، جو چیز سامنے موجود ہے، تو سامنے موجود میت کے گھر میں کوئی چیز ہے اور مدعی کہہ رہا ہے کہ یہ چیز میری ہے، مثال کے طور پر مدعی کے گھر میں ایک گاڑی ہے اور مدعی کہہ رہا ہے کہ یہ گاڑی اس مرنے والے نے مجھ سے لیا تھا استعمال کے لیے، ابھی اس نے واپس نہیں کیا، وہ مر گیا، گاڑی میری ہے۔ اب دو عادل گواہ لایا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہ گاڑی جو ہے مدعی کی ہے۔ اب ان کے گواہی سے گاڑی مدعی کا ہونا ثابت ہو گیا، یعنی گاڑی کا مالک مدعی ہونا ثابت ہوا، تو اس کی ملکیت ابھی تک استصحاب کرنا ہے، یعنی مالک کی ملکیت کو ابھی تک برقرار رکھنا ہے، تو استصحاب کی وجہ سے مدعی قسم نہیں کھائے گا، یعنی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ فَإِنَّ مِلْكَهَا إِذَا ثَبَتَ اسْتُصْحِبَ، اگر عین کی ملکیت ثابت ہو جائے تو استصحبا، اس ملکیت کو استصحاب کیا جائے گا، تو دوبارہ قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ قیلہ کا استدلال ہو گیا۔ قیلہ نے اس طرح فرق رکھا، دین اور عین میں فرق رکھا۔
شہید ثانی اس کو بھی رد کرتے ہیں، استدلال درست نہیں ہے۔ وَيُضَعَّفُ بِأَنَّ احتمال تجدد نقل الملک ممکن فی الحالتین۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ جب عین کی ملکیت ثابت ہو تو استصحاب کریں گے، تو شہید فرما رہے کہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ عین تو میت کے پاس موجود ہے، میت کے گھر میں وہ عین موجود ہے، تو پہلے مالک ہونا تو گواہوں سے ثابت ہو گیا، مدعی اس عین کا مالک ہونا ثابت ہو گیا، لیکن بعد میں وہ عین میت کا بھی مال ہو سکتا ہے۔ یعنی ممکن ہے، ابھی ہم نے گاڑی والی مثال دیا، تو یہ گاڑی میت نے مدعی سے خرید لیا ہو، اب ضروری نہیں ہے کہ شروع میں اس نے عاریتاً دیا تھا تو اسی حالت میں عاریہ کے حالت میں آخر تک ہو، بلکہ تجدد ملکیات ممکن ہے، یعنی میت نے مدعی سے اس کو خرید کے اپنے ملکیت میں منتقل کیا ہو۔ جس طرح دین میں بھی کیا ہے، ممکن ہے کہ مدعی نے میت کو بخش دیا ہو، یا میت نے مرنے سے پہلے مدعی کو دین واپس کیا ہو۔ تو جس طرح دین میں ابرا اور ایفا ممکن ہے، اسی طرح عین میں بھی تجدد ملکیت موجود ہے، احتمال تجدد ملکیت، میت اس چیز کا مالک ہونے کا احتمال موجود ہے، تو احتیاط کا تقاضا دونوں میں کرنا چاہے، عین میں بھی کرنا چاہے، دین میں بھی احتیاط کر کے مدعی قسم بھی کھانا پڑے گا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ دونوں صورتوں میں قسم کھانا ضروری ہے، بات ختم ہو جائے گی۔ وَيُضَعَّفُ یعنی قیلہ کا استدلال ضعیف قرار دیا جاتا ہے، بِأَنَّ احتمال تجدد نقل الملک، ملکیت منتقل ہونے کا احتمال، ملکیت منتقل ہونا، تجدد ہونے کا احتمال، تجدد سے مراد یعنی جدید، نیا نقل ملک کا احتمال ممکن ہے دونوں حالتوں میں، فی الحالتین سے مراد یعنی حالت دین میں ہو یا حالت عین میں ہو، دین میں ہو یا عین دونوں صورتوں میں میت مالک بننے کا احتمال ہے۔ والاستظہار وعدم اللسان آت فیہما، اور احتیاط کرنا اور دفاع کے لیے زبان نہ ہونا آت فیہما، ان دونوں صورتوں میں آنے والا ہے، احتیاط دونوں میں کرنا چاہے، فیہما کی ضمیر لوٹاؤ، فی الحالتین دونوں حالتوں میں، یعنی عین کی صورت میں، دین کی صورت میں احتیاط کی ضرورت ہے، اور دونوں صورتوں میں میت اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ تو قسم لازم ہونے کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ میت اپنا دفاع نہیں کر سکتا، تو دین میں بھی دفاع نہیں کر سکتا اور عین میں بھی دفاع نہیں کر سکتا، اسی وجہ سے شہید اول نے جو فتویٰ دیا ہے، شہید اول نے جو اطلاق کے طور پر فتویٰ دیا دین اور عین دونوں میں بینہ کے ساتھ قسم ضروری ہے، یہ فتویٰ درست ہے۔